قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کو، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اس کی زبان سے الفاظ ادا ہونا مشکل ہیں، اس کے موٹی زبان کی وجہ سے یا کند ذہن ہونے کی وجہ سے، جو بھی فزیکل ایشو ہو، لیکن وہ مشکل ہے، اس کے لیے صحیح الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ فرمایا لہو اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ لیکن دیکھیں کتنی بشارت اس حدیث میں دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، جس طرح قاری قرآن پڑھا رہا ہے، اس طرح نہیں اس کی زبان سے ادا الفاظ ہو رہے، لیکن وہ پھر بھی سیکھتا رہے، قرآن پاک سے جڑا رہے، قرآن پاک کا دامن تھامے رکھے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس میں پیغام ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہو، اسی میں انسان کی بقا ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہے قرآن کے دامن سے وابستہ ہے۔ جس نے قرآن حدیث کا دامن تھام لیا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب، اس نے دنیا کی ساری بھلائیاں سمیٹ لی، حاصل کر لی۔ تو یہ ہم نے ایک آج ادب پڑھا ہے کہ ایک تو قرآن پاک کو خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ تلاوت کیا جائے، نغمگی کے ساتھ، اور قرآن پاک کو گا کر تلاوت نہیں کرنا جس سے شد و مد میں فرق آ جائے، زبر و زیر میں فرق آ جائے، تو اس سے یہ چیز حرام ہے۔ اور ہم نے جو لہجہ اختیار کرنا ہے وہ عرب کا لہجہ اختیار کرنا ہے، گانوں والا لہجہ اختیار نہیں کرنا، یا اپنے علاقائی لہجے اختیار نہیں کرنے۔ اس کے بارے میں حدیث مشکات المصابیح کے اندر حدیث ہے، آداب تلاوت القرآن کے باب میں حدیث ہے، تیسری فصل میں حدیث آئی ہے، امام مشکات المصابیح کے اندر حدیث آئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھا کرو بلحون العرب، عربوں کے لب و لہجے میں تلاوت کیا کرو، پڑھا کرو، واصواتها، اور میں کہ عربی آوازوں کے ساتھ پڑھا کرو قرآن پاک کو۔ اب دیکھیں ہمارے اردو کے جو حروف تہجی ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ مختلف ہے عربی حروف تہجی سے۔ اب دیکھیں ہم اردو حروف تہجی میں الف بے پے تے ٹے سے پڑھتے ہیں، جیم چے ہے کھے پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں کیا ہے؟ الف با تا سا جیم ہا خو، یعنی عربی کی جو حروف کی ادائیگی ہے وہ اردو کی حروف ادائیگی سے مختلف ہے۔ اس طرح عربی میں ہم زواد پڑھتے ہیں، سواد زواد، لیکن عربی میں بود ہے، جس کو زواد نہیں پڑھیں گے، بود۔ اگر آپ عربوں کی تلاوت سن لیں تو وہ زواد نہیں پڑھیں گے، بود پڑھیں گے، بود، نہ دال بنے نہ زوا کی آواز ہے، اس کے درمیان میں یہ آواز ہونی چاہیے۔ تو یہ الگ اس کی حروف کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَصْوَاتَهَا، میں کہ عربی آوازوں سے قرآن پاک کو تلاوت کرو۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُونَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، عشق جو والے لوگ جو ہیں، وہ جو گانے والے لوگ ہیں، گویے ہیں، ان کے لہجے میں قرآن جی کی تلاوت نہ کرو، اور نہ کتاب اہل کتاب، کتابین یعنی تورات و انجیل، جس طرح وہ عیسائی یہودی اپنی کتاب کو تلاوت کرتے اس طرح بھی نہیں پڑھنا، بلکہ کیا فرمایا بِلْحُونِ الْعَرَبِ، عربوں کے لب و لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ وَأَصْوَاتَهَا، اور جو عربی آوازیں ہیں ان کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ اس میں بھی یہ تاکید کی گئی ہے قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو آگے حدیث امام دارمی لائے ہیں اپنی سنن کے اندر، اور امام محمد بن عبداللہ
الخطیب المزی المری تبریزی ولی الدین، جنہوں نے مشکات شریف کو تصنیف کیا ہے، انہوں نے بھی اپنی مشکات المصابیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن القرآن باصواتکم، فرمایا کہ قرآن پاک اپنی آوازوں سے زینت دو، خوبصورت کر کے پڑھو قرآن پاک اپنی آوازوں کے ساتھ، اچھی قرات کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، فرمایا کہ جو اچھی آواز ہے، بہترین لہجہ ہے، یہ قرآن پاک کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، قرآن پاک کا حسن بڑھ جاتا ہے اس سے، اور اس سے سننے والے جو سامعین ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کو ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تر و تازگی ملتی ہے۔ تو ہم نے یہ حدیثیں لی کہ قرآن پاک کو پڑھنا کس لہجے میں ہے، کس آواز کے ساتھ، کیسی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن اگر کسی کی اچھی آواز نہیں پڑھنی، اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ترک نہ کرے یہ کوشش، اس کے ساتھ جڑا رہے، اس کو بھی انشاءاللہ اللہ اجر سے نوازے گا۔ تو ہم نے یہ پوائنٹ ساتھ ذکر کیے کہ قرآن پاک کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، اور پھر قرآن پاک کے ایک ادب یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اگر بندہ تھک جائے تو پھر اس حکم قرآن پاک آج نہیں پڑھتی، کیوں نہیں پڑھتی؟ ان کو کچھ دلی سکون نہیں ملتا اس لیے نہیں پڑھتی، کیونکہ آج ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ ہاں ہم آج وہ چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں جس سے ہمیں لذت ملتی ہے، سرور ملتا ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں لذت نہ ملے وہ چیزیں ہم نہیں کھاتے، وہ مشروب ہم نہیں پیتے جس سے ہمیں لذت نہ ملے۔ تو جو چیزیں ہمیں لذت دیں وہ چیز ہم استعمال کرتے، کھاتے پیتے ہیں۔ تو اگر آج ہر شخص کو، اگر ہر مسلمان کو اگر قرآن پاک سے اگر سکون ملتا تو وہ تلاوت کرتا، ملتا ہے، یہ گارنٹی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں کہ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، میں کہ دلوں کو سکون ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ لیکن جو لوگ دین سے دور ہیں، دین سے بیزار ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی عیاشیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، اگر وہ جو دل کے سخت دل ہے، شقاوت قلب کی وجہ سے جن کا دل نہیں لگتا تلاوت کا، ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جب تک قرآن پاک سے دل کو سکون ملے تو تلاوت کرتے رہو، نہ ملے تو چھوڑ دو۔ وہ یہ نہ سمجھے ہمیں تو ملتا ہی نہیں تو ہم پھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، وہ یہ پوائنٹ ناخذ کریں۔ وہ مجبوراً وہ لوگ جو دین سے دور ہیں وہ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں، یہ زنگ دور کرتا ہے قرآن پاک۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دلوں کا زنگ تلاوت قرآن پاک کی کثرت سے اترتا ہے، موت کو یاد کرنے سے اترتا ہے۔ تو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں گے، دلوں کا زنگ اترے گا۔ جو دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، سخت ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، یہ ساری کیفیتیں بدلیں گی جب ہم صحیح طور پہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، اس سے محبت کریں گے، وفا کریں گے، اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے، تو دلوں کی سختی دور ہوگی، دلوں کے زنگ دور ہوں گے۔ جو گناہوں کے ساتھ دل سیاہ ہو چکا ہے یہ سیاہی دور ہوگی انشاءاللہ۔ تو وہ مجبوراً کیا کرے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، وہ شخص جس کا دل نہیں لگ رہا۔ پھر بالآخر انشاءاللہ کیا ہوگا، رفتہ رفتہ اس کا دل پھر جو ہے مانوس ہو جائے گا قرآن پاک کے ساتھ، اس کا پھر انشاءاللہ دل جو ہے کرتا رہے گا تلاوت قرآن کے لیے۔ تو اس لیے یہ چیزیں تجربے سے بھی ثابت ہیں، تو ہمیں قرآن پاک کو تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اس کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اسی میں ہر قسم کی خیر ہے، ہر قسم کی بھلائی ہے۔ تو یہ آج ہم نے ایک ادب پڑھا کہ قرآن پاک کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر پڑھتے پڑھتے تھکاوٹ ہو جائے تو پھر حکم ہے کہ بند کر دو، لیکن یہ نہیں کہ ہم شروع سے پڑھے ہی نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔
یہ قرآن پاک دلی تسکین کا باعث ہے. یہ مطلب اس کا نہیں لینا چاہیے کہ ہم کو قرآن پاک کو پڑھنا نہیں چاہیے. تو قرآن پاک کے اندر غور و فکر بھی کرنا چاہیے. یہ بھی قرآن پاک کا ادب ہے، اس کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. جیسے کہ حدیث میں ذکر ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کی جاتی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں وقفو عند عجائبہ. قرآن پاک کے عجائب پر توقف کیا کرو، ٹھہر کر غور و فکر کیا کرو، اس کو سمجھا کرو. تو یہ بھی قرآن پاک کا ادب ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے. تو آج ہم نے قرآن پاک کے ظاہری آداب جو ہیں یہ چند ہم نے پڑھے ہیں جو اہم تھے، تذکرہ کیا ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، کیسے تلاوت کرنی ہے. ایک ہم نے یہ ادب پڑھا تھا کہ باوضو ہو کے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، پاک جگہ ہو جس جگہ تلاوت کر رہے ہیں. اور قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول، کہ اللہ راضی ہو جائے بس، اور کوئی مقصد نہ ہو. یہ نہ مقصد ہو کہ مجھے لوگ قاری کہیں، لوگ یہ سمجھے کہ بہت قرآن کے پاک کی تلاوت کرتا ہے. جب یہ لوگوں کو دکھانے کی نیت آ جائے گی، پھر ریاکاری ہوگی. ریاکاری دوزخ میں بندے کو لے جاتی ہے. یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. تو اللہ کی رضا کا مقصود ہونا چاہیے. پھر دوران تلاوت اپنے آپ کو یوں سمجھیں، حاضر سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ تصور ہونا چاہیے، اور یہ تصور کیا جائے کہ قرآن مجید خود قاری، یعنی اپنے پڑھنے والے پہ اتر رہا. یہ کیفیت سمجھے جیسے قرآن میرے اوپر اتر رہا ہے. اب امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تبیان فی آداب جملۃ القرآن میں یہ بات درج کی ہے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یہ بہت مشہور تابعی ہیں جن کا وصال 110 ہجری میں ہوا. ان کا قول نقل کرتے ہیں اقرأ القرآن وکأنہ علیک انزل. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کو یوں پڑھو کہ جیسے کہ تمہارے اوپر اتر رہا ہے. اس طرح تلاوت کرو، یعنی انتہائی ادب، انتہائی خوف خدا والی کیفیت کے ساتھ، رونے والی کیفیت کے ساتھ اس کو تلاوت کرو. پھر ہے تلاوت قرآن مجید کے لیے پاکیزہ جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، اور قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنا چاہیے. کعبہ کی طرف منہ کر کے تلاوت کرنا زیادہ افضل ہے، بہتر ہے. اور ابتدائی تلاوت میں تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں. بعض لوگ اس کو تعوذ پڑھ دیتے ہیں. یہ لفظ تفاعل کے باب پر ہے، عربی میں باب پر تفاعل، اس باب پہ رہے. یہ تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اور یہ سورہ نحل کے اندر بھی 14ویں پارے میں بھی ذکر آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں، یہ حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور حضور کی وساطت ساری امت کو ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے شیطان مردود سے، کہ اللہ مجھے شیطان سے اپنی پناہ میں رکھنا. اس کے بعد تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد تلاوت کا آغاز کرے. یہ بھی قرآن مجید کا انتہائی اہم ادب ہے. اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، سوائے سورۃ توبہ کے. سورۃ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. جب آپ تلاوت کرتے آ رہے ہیں نا، جیسے سورہ انفال ہے پیچھے، سورہ انفال پڑھنے کے بعد سورۃ توبہ آئے گی،